کیمیکل چونکہ ایک ایسی انڈسٹری ہے ہر چیز کی مدر ہے، تو پاکستان میں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اس انڈسٹری پہ زیادہ دھیان نہیں دیا۔ اس وقت بھی ہم تقریباً 90% کیمیکل امپورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ کیمیکل انڈسٹری میں لوگ آنا جو چاہتے بھی ہیں، وہ ہمارے ملک میں اتنے سارے NOCs لینے پڑتے ہیں کہ کوئی بھی شریف آدمی جو ہے وہ گھبرا جاتا ہے۔ پنجاب کے جو منسٹر ہیں حسن تنویر صاحب، ان کا ایک فقرہ کوٹ کروں گا، 133 NOCs لینے پڑتے ہیں اگر آپ نے کوئی کیمیکل انڈسٹری لگانی ہے تو۔ 9/11 ہوا تھا، اس وقت کچھ چیزیں کیمیکلز کی جن کو رپورٹنگ کیمیکلز میں ڈال دیا گیا تھا، یہ آپ گورنمنٹ کی مرضی سے بیچیں گے اور مرضی سے لیں گے۔ وہ 9/11 ختم ہو گیا، NOC نہیں بلکہ اس کی پہلے رجسٹریشن کرانی پڑتی ہے، اور وہ نارکوٹکس کنٹرول پنجاب ایک ہی آفس ہے اسلام آباد میں۔ اب عام آدمی کے لیے یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ اس دفتر میں داخل ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدالحنان چودھری، BNN ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک سے۔ آج ہم موجود ہیں پاکستان میں لاہور میں کیمیکل انڈسٹری میں مقبول ترین شخصیت راؤ خورشید علی صاحب CEO کیمیکل ہاؤس کے ساتھ ان کے آفس میں۔ راؤ خورشید علی صاحب لاہور میں اقتصادی، صنعتی، کاروباری حلقوں میں بے حد فعال اور متحرک شخصیت ہیں۔ لاہور چیمبر آف کامرس ہو یا FPCCI فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز، لاہور کے تمام صنعتی اور اقتصادی حلقے ان کی ہمہ گیر اور متحرک شخصیت اور اقتصادی صنعتی حوالے سے لامحدود جد و جہد کے معترف اور شاہد ہیں۔ راؤ خورشید علی صاحب سے ہم آج پوچھیں گے کیمیکل انڈسٹری کو درپیش کاروباری مشکلات کے بارے میں، لاہور چیمبر آف کامرس، FPCCI میں سیاسی صورتحال کے بارے میں، اور پاکستان میں درپیش صنعتی و کاروباری مشکلات کا تدارک کیسے ممکن ہے۔ ہم ان موضوعات پر ان سے بات چیت کریں گے۔ راؤ صاحب، پہلے آپ کا بے حد شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ آپ لاہور میں کیمیکل انڈسٹری کا ایک آئیکن ہیں، ایک فیس ہیں، ایک پہچان سمجھے جاتے ہیں، ایک حوالہ سمجھے جاتے ہیں۔ کیمیکل انڈسٹری کو پاکستان میں لاہور میں کاروباری صنعتی حوالے سے کون کون سی مشکلات درپیش ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ آپ کے بڑے خوبصورت انٹرو کا اور آپ کی نوازش کا۔ کیمیکل چونکہ ایک ایسی انڈسٹری ہے جس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک ہر چیز کی مدر ہے۔ مثال کے طور پہ ایک پروڈکٹ ہے سلفیورک ایسڈ، جس کو گندھک کا تیزاب کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مدر آف کیمیکلز۔ تو پاکستان میں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے جب یہ ملک بنا اس کے بعد ہم نے اس انڈسٹری پہ زیادہ دھیان نہیں دیا۔ اس وقت بھی ہم تقریباً 90% کیمیکل امپورٹ کر رہے ہیں۔ اور دوسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں چونکہ کیمیکل انڈسٹری میں لوگ آنا جو چاہتے بھی ہیں، وہ ہمارے ملک میں اتنے سارے NOCs لینے پڑتے ہیں کہ کوئی بھی شریف آدمی جو ہے وہ گھبرا جاتا ہے۔ آپ کو کم از کم بلکہ میں ایک منسٹری آف انڈسٹریز کے پنجاب کے جو منسٹر ہیں حسن تنویر صاحب، ان کا ایک فقرہ کوٹ کروں گا کہ تقریباً 133 NOCs لینے پڑتے ہیں اگر آپ نے کوئی کیمیکل انڈسٹری لگانی ہے تو۔ اور ایون آپ نے مطلب ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے، فرض کرو آپ ایک، تو آپ کو اس کے لیے پاکستان میں ایسی چیزیں ہیں جو کبھی جب 9/11 ہوا تھا اس وقت کچھ چیزیں کیمیکلز کی جن کو رپورٹنگ کیمیکلز میں ڈال دیا گیا تھا کہ جی یہ آپ گورنمنٹ کی مرضی سے بیچیں گے اور مرضی سے لیں گے۔ وہ 9/11 ختم ہو گیا، ہمارے ملک میں آج تک اس کا NOC نہیں بلکہ اس کی پہلے رجسٹریشن کرانی پڑتی ہے، اور وہ نارکوٹکس کنٹرول پنجاب ایک ہی آفس ہے اسلام آباد میں، اور وہ چیز ایسی ہے جو بیٹری میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ اب عام آدمی کے لیے یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ اس دفتر میں داخل ہو سکے، اور اس کا جو آگے فورسنگ آفس ہے وہ ANF ہے، اینٹی نارکوٹکس فورس۔ ایک بزنس مین کو آپ اپنے ایٹیچیوڈ سے اس کو ڈرگ ڈیلر بنا دیتے ہیں، اس کے اوپر کلاس کون سی ہے 9C، نان بیلیبل آفینس۔ تو بہت سارے لوگ اس ڈسکرج سے
یہ بھی ریسنٹلی ایک فیکٹری میں بہت بڑی بند کروا دی گئی. اسی طرح ہی بند روڈ جو ہماری بڑی مین مارکیٹ ہے, سرکولر روڈ ہے, وہاں پہ لوگ بہت پریشان ہیں. چونکہ میں کیمیکل لاہور چیمبر آف کامرس کی کیمیکل امپورٹرز اور ٹریڈر کمیٹی کا کنوینر بھی ہوں, تو اس لحاظ سے بہت زیادہ مشکلات ہیں. ہم نے کبھی بھی اس انڈسٹری کو انکریج نہیں کیا مینوفیکچرنگ میں, اور امپورٹ میں ایز اٹ از اس سے بڑے مسائل ہیں کہ اس وقت ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ اگر آپ ایل سی کھولنا چاہیں آپ ایل سی نہیں کھول سکتے. آپ کہتے ہیں کہ جی 365 ڈیز کی یا 180 ڈیز کی آپ ڈی اے پیمنٹ لے لیں. مجھے یہ بتائیں کہ جی چائنیز یا کوئی بھی بندہ یا کیا ہم خود کسی کو 160 ڈیز کا کریڈٹ دے دیں گے جب ہم اس کو جانتے ہی نہیں. ہو کیا رہا ہے پاکستان میں ڈبل پیمنٹ ہو رہی ہے. ایک دفعہ ایک بندے کو کسی انٹرنیشنل سورس سے پیمنٹ کرانی پڑتی ہے اور اس کو پھر دوبارہ جب وہ ڈیو ہو جاتی ہے اس کو دوبارہ کرانی پڑتی ہے, بجائے ہم ایک دفعہ کے ہم 2 دفعہ پیمنٹ کر رہے ہیں. ہمارے ملکی خزانے پہ بوجھ بڑھ رہا ہے بجائے کم ہونے کے. تو میری گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے نمبر 1 تو کوشش کریں کہ انڈسٹری ہی بنے, اور اگر آپ کے پاس ٹیکنالوجی کے یا باقی مسائل ہیں تو کم از کم لوگوں کو ایزی کریں. اور اگر آپ اس وقت تک نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ جو امپورٹس ہیں اس کو آسان ترین کیا جائے تاکہ اس کی کاسٹ کم ہو اور عام لوگوں تک اس کی ضروریات کی چیزیں پہنچ سکیں. آپ نے بڑے مفصل اور بڑے ہی جامع انداز میں آپ نے یہ کیمیکل انڈسٹری کے درپیش مسائل پر آپ نے بتایا. ایس ایم منیر صاحب جن سے اللہ ان کی بخشش فرمائے, آپ کی بھی نیاز مندی تھی, ان سے بڑی گہری قربت تھی, عقیدت تھی. تو آج ایس ایم تنویر صاحب صوبائی وزیر صنعت و تجارت, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بزنس سیکٹر کے انڈسٹریل سیکٹر کے مسائل کو سمجھتے ہیں, اس حوالے سے کوئی اپنا وہ مثبت یا مؤثر کردار ادا کر رہے ہیں؟ آپ ان کی کاوشوں کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں سر, بات پتہ کیا ہوتی ہے, کہتے ہیں کہ اف اینڈ از ویل دین آل از ویل. ایس ایم تنویر صاحب نے ان کی زندگی کا فرسٹ انڈیپینڈنٹ الیکشن تھا فیڈریشن چیمبر آف کامرس کا, اور اس کے مجھے یاد ہے کہ جو پچھلا الیکشن تھا وہ کوئی 4 ووٹوں سے جیتے تھے عرفان صاحب, اور وہ بڑا ڈسپیوٹڈ رہا اور اس پہ اسٹے آرڈر ہوا. لیکن ماشاء اللہ ایس ایم تنویر صاحب نے اتنی, اور ان کی ٹیم نے جس میں زبیر طفیل صاحب ہیں, بختیوری صاحب ہیں, ہمارے لاہور کے دوست ہیں, انہوں نے اتنی محنت کی ہے کہ وہ 85 ووٹوں کا ڈفرنس بڑھ گیا. تو اس کا بہت بڑا کریڈٹ ایس ایم تنویر صاحب کو. ایک اور منسٹر ہیں ہمارے زبیر طفیل صاحب کے وہ داماد ہیں اظفر صاحب, اور گوہر اجاز صاحب, ان لوگوں نے, اور ہماری جو فاؤنڈر کی اور یو بی جی کی لیڈرشپ ہے اس کا کریڈٹ ہے. لیکن بے شک اس میں ایس ایم تنویر کا ایک مین اور اہم رول ہے, اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ واقعی وہ ایک لیڈر کے بیٹے ہیں اور ان میں وہ تمام صلاحیتیں موجود ہیں جو ایک آنے والے لیڈر میں, جو ایک موجودہ لیڈر میں, جو ایک ماڈرن دور کے لیڈر میں, بزنس لیڈر میں ہونی چاہیے. وہ انہوں نے ثابت کیا ہے اپنے رویے سے, اپنے رزلٹ سے, اپنی محنت سے, اپنے تعلقات سے. حالانکہ ان کے مقابلے میں 2 گورنر تھے جن کے عزیز جو تھے الیکشن لڑ رہے تھے. تو میرے خیال میں اب ان کی تعریف کرنا تو ایسے جیسے سورج کو آپ چراغ دکھائیں. انہوں نے تو ثابت کر دیا کہ وہ ایک قابل بزنس لیڈر ہے. تھینک یو. راؤ صاحب, لاہور چیمبر آف کامرس پاکستان کا وہ ایک بڑا اقتصادی فورم جس کے پریزیڈنٹ سابق وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب بھی رہ چکے ہیں. آپ ایک جہاندیدہ شخصیت ہیں. لاہور چیمبر آف کامرس کی سیاست پر آپ کی بڑی گہری نظر ہے اور آپ کے تجربے کو, مشاہدے کو وہاں پہ بڑا مانا جاتا ہے. راؤ صاحب, لاہور چیمبر لاہور کی اقتصادی صنعتی برادری کی صحیح معنوں میں ترجمانی کر رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں سر, جو چیمبر آف کامرس ہوتے ہیں نا, وہ ایک قسم کی تمام جو بزنس کمیونٹی ہوتی ہے ان کا وہ ایک ہیڈ آفس ہوتا ہے اس شہر کا. لاہور چیمبر جو ہے وہ میرے خیال میں پاکستان کا نہیں, شاید ایشیا کا سب سے بڑا چیمبر آف کامرس ہے. لیکن اس کے لیے ضرورت یہ ہوتی ہے کہ ایک اچھی لیڈرشپ پرووائڈ کی جائے. ہمارے ہاں جو سیاست ہوتی رہی ہے اور ہو رہی ہے اس میں ہم نے پہلا دور بہت بڑا تھا
لاہور چیمبر کی بہت عزت اور رسپیکٹ تھی، آج بھی بڑا احترام ہے. لیکن مجھے کچھ مطلب جو پولیٹیکلی پرابلمز آ رہے ہیں، یا میں جو فیل کرتا ہوں کہ جو میں اکثر دوستوں کو کہتا بھی ہوں کہ مثال کے طور پر کہ پیاف کی لیڈرشپ ہے، اب وہ ایک ایسے ہاتھوں میں چلی گئی ہے جو پیسے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، دولت کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، وہاں پہ ورکر کو اہمیت نہیں دی جاتی. تو اس سے بہت سارے قابل لوگ محروم ہو جاتے ہیں، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ پھر جب ایسے لوگوں کو آپ اکاموڈیٹ کرتے ہیں تو آپ ان کو بجائے انڈیپینڈنٹ پریزیڈنٹ ایکٹ کرنے کے، آپ ان کو ایز اے کٹھ پتلی یوز کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے مقصد کے لیے. تو سیاست کا مقصد تو فوت ہو گیا. جب وہ کس بات کی خدمت کرے گا؟ وہ تو آپ کی خدمت کرے گا، جبکہ اس کو وہ 24-25 ہزار ممبرز کی خدمت اس کو کرنی چاہیے. اور میں اس میں کاشف انور صاحب جو موجودہ پریزیڈنٹ ہیں ان کو اپریشیٹ کروں گا کہ آپ خود جائیں، ابھی چلے جائیں. آپ کو کوئی پرمیشن نہیں چاہیے ان سے ملنے کی، کوئی آپ کو ٹائم نہیں چاہیے. یو ول گو اینڈ یو ول میٹ. تو اسی طرح جو فاؤنڈر گروپ ہے اس کا، وہ بہت پرانا گروپ ہے، سب سے پرانا گروپ ہے، اور میں فاؤنڈر گروپ سے تعلق ہے. اس میں صرف پرابلم یہ ہے کہ جو ہمارے بزرگ ہیں، مطلب جو سارے تقریباً مطلب ماشاء اللہ بڑی اپنی ایج جو ہوتی ہے اس کے بالکل ہیں، تو ان کے وہ نا اپنی جو پاورز کی ڈیلیگیسی پہ نا یقین نہیں رکھتے. تو مطلب تمام اب یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں ایک بندہ جو جس طرح ایس ایم تنویر ہے، اسی طرح کی لیڈرشپ میں سمجھتا ہوں، میری خواہش ہے کہ ہم فاؤنڈر میں بھی انٹروڈیوس کرا سکیں، تاکہ نئے لوگ نئے مسائل نئی انرجی کے ساتھ ڈیل کریں، اور بزنس کمیونٹی جو کسی بھی ملک کی اور کسی کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے اس کو سپورٹ کریں. اور لاہور دنیا کا، پاکستان کا دوسرا بڑا شہر ہے، اور بزنس کمیونٹی اس کی بہت بڑی بزنس کمیونٹی ہے، اس کی خدمت کر سکے. لیکن انلکیلی ابھی تک یہ نہیں ہو سکا. اور میں پہلی دفعہ یہ کہوں گا کہ کاشف انور نے یہ ثابت کیا ہے کہ انڈیپینڈنٹ پریزیڈنٹ کیسا ہوتا ہے. انہوں نے کام کر کے، انہوں نے لوگوں سے پرسنلی لنکس بنا کر، تعلقات بنا کر، ہر بندے کی بات سن کر، یہی چیز بیسیکلی آپ یہ سمجھ لیں کہ میری نظر میں یہ انہوں نے ایک ماڈل سیٹ کر دیا، اور جو آنے والے پریزیڈنٹس کے لیے بہت مشکل ہوگا اس ماڈل پہ پورا اترنا. اور یہی ایک معیار ہونا چاہیے ایک لیڈر کا اپنے بزنس کمیونٹی کے لیے. FPCCI الیکشن 2024 جس میں آپ بتا رہے ہیں کہ 85 ووٹوں سے آپ نے جیتا ہے UPG، اور آپ کے گروپ کا جو الائنس تھا، اس کامیابی کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اور FPCCI میں نہیں آنے والی کیبنٹ کی ترجیحات کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اور اس حوالے سے آپ اپنی کوئی رائے کا اظہار کرنا چاہیں کہ انہیں کون سے وہ کلیدی اقدامات ہیں جو پہلے کرنے چاہیے اولین فرصت میں؟ دیکھیں سر، پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ الیکشن جو ہوتا ہے سب سے پہلے آپ نے وہ لڑنا ہوتا ہے، اور الحمدللہ وہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے لڑ لیا اور جیت لیا. میری پرسوں بھی اس موضوع پہ بات ہو رہی تھی کہ اب ان کو جو ہمارے لیڈرز ہیں، میں بما اسم تنویر صاحب اور باقی دوست، میری خواہش بھی ہے، شاید میں اس پہ کچھ پہ ورکنگ بھی کر رہا ہوں، کہ وہ اب بزنس کمیونٹی کو ساتھ ملائیں. کیونکہ فیڈریشن کا جو الیکشن ہوتا ہے وہ ایک ایسوسیشنز کا الیکشن ہوتا ہے، لیکن آپ کو اب چاہیے کہ ایسوسیشن سے نیچے جائیں، جو ایسوسیشن کے ممبرز ہیں ان کی وہاں سے انپٹ لیں، ان سے ریلیٹڈ لوگوں کو انٹروڈیوس کرائیں. فیڈریشن چیمبر آف کامرس کے دفتر کو آپ ایک بزنس کمیونٹی کا ہب بنائیں، کیونکہ وہ سب سے ایک سینئر چیمبر ہے، وہ پورے ملک کا چیمبر ہے، وہ گلگت سے لے کے کراچی تک اور کراچی سے لے کے کوئٹہ تک ہر شہر کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو میری اب ان سے ریکویسٹ یہ ہے کہ وہ جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں جو لاہور چیمبر میں بھی ہیں، اس طرح کی سیکٹر وائز بنائیں، اور ان لوگوں کو رکھیں جو اس سیکٹر سے متعلق ہوں اور ایک ایک سیکٹر کے مسائل کو جانتے ہوں، تاکہ لیڈر ہر جگہ نہیں پہنچ سکتا، اور ان سے ہی وہ آؤٹ پٹ لیں اور وہ ان تک پہنچائیں. اور ماشاءاللہ چونکہ فیڈریشن کا جو پریزیڈنٹ ہے میری نظر میں وہ ایک فیڈرل منسٹر کے رینک کے برابر ہوتا ہے. تو یہ واحد ایک ایسا رستہ ہے کہ جس کے تھرو بزنس کمیونٹی ٹاپ لیول کی جو انتظامیہ ہے وہاں تک پہنچ سکتی ہے، اور وہاں تک ایک عام آدمی کی بات کو پہنچایا جا سکتا ہے. تو ہمیں یہ اس
پلیٹ فارم کو ایسے طریقے سے یوز کرنا چاہیے کہ ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے وہ ان کو یہ یقین ہو جائے, ان کو یہ فیل ہو کہ ہم بھی اس گورنمنٹ کا, اس پاور کا, اس ترقی میں ہمارا کنٹریبیوشن ہے اور ہم اس کا حصہ ہے. راؤ صاحب, میرا آخری سوال ہے, وہ سوال آپ کے بزنس سیکٹر کے متعلق ہے, کیمیکل انڈسٹری کے متعلق ہے. لاہور چیمبر آف کامرس کی اسٹینڈنگ کمیٹیز کے آپ کنوینئر ہیں, ایک اہم ذمہ داری آپ کے پاس ہے. آپ اپنے اس بزنس سیکٹر کو اور اس بزنس کمیونٹی کے نام کیا پیغام دیں گے آپ کیمیکل انڈسٹری کے حوالے سے, چونکہ آپ مینڈیٹ ہولڈر ہیں؟ دیکھیں سر, بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی جو انڈسٹری ہوتی ہے نا وہ ایک اکانومی کی بیک بون ہوتی ہے, اور میں انڈسٹری کو بھی اور ٹریڈرز کو بھی اور امپورٹرز کو بھی, ہمارا یہ ملک ہے اور ہمیں یہ بڑی قربانیوں کے بعد ملا ہے, اور الحمدللہ آج ہم اس میں ایک عزت اور وقار کے ساتھ رہ رہے ہیں. تو اصل میں میری نظر میں ہر بندے کو جو بھی وہ کام کر رہا ہے اس کو یہ سوچ کے کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے میرا اس کے تھرو بچوں کا رزق لگا ہوا ہے, میرا روزگار ہے, لیکن اس کے ساتھ اس کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس کام کے تھرو میں اپنے ملک کی, اپنی انڈسٹری کی میں نے خدمت کرنی ہے. تو آپ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام نیک نیتی سے کریں تو آپ کی وہی کام عبادت میں شمار کیا جائے گا. تو لہٰذا کام تو آپ کر ہی رہے ہیں, لیکن اگر آپ نیک نیتی سے کریں, آپ محنت سے کریں, آپ ٹھیک ہے کہ مناسب منافع کمائیں, لیکن آپ کوشش یہ بھی کریں کہ عام بندے تک آپ کا جو سورس ہے, آپ کا چونکہ ٹاپ لیول کی بزنس کمیونٹی سے بھی تعلق ہے اور ایک عام یوزر سے بھی تعلق ہے, تو اس کو اس طرح کا فیل کرائیں کہ وہ یہ سمجھے کہ میں واقعی ایک اچھے ملک میں ایک اچھی کمیونٹی کا حصہ ہوں, اور اس کو کوشش کریں کہ لوگوں کی خدمت کریں اپنے اچھے رویے سے. جیسے جاپانی قوم ہے, آپ ان کے پاس 7 دفعہ کویشچن کریں, وہ 7 دفعہ جھک کے آپ کو جواب دیں گے, اچھے رویے کے ساتھ, اپنے گاہک کو اپنے اللہ کی رحمت سمجھتے ہوئے اس کا خیال رکھیں, اور کوشش کریں اپنی طرف سے پوری کہ پاکستان میں جو بھی صلاحیتیں ہیں ہم اس کے حساب سے اپنے تئیں کام کرنے کی کوشش کریں, اور کوشش یہ کریں کہ ہم دن بدن مینوفیکچرنگ کی طرف جائیں اور ہماری امپورٹس دن بدن کم ہوتی جائیں, تاکہ ہمارے اوپر جو فائنینشیل برڈن ہے, جو ہمارے فارن ریزروز کا جو بہت بڑا ایشو ہے وہ ریزالو ہوتا جائے, کیونکہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے معدنی ذخائر کے ساتھ بھرپور مالا مال کیا ہے. ہمارے پاس آلموسٹ سارے را مٹیریل موجود ہیں, صرف محنت کرنے کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ, میری خواہش ہے میرے بھائیوں سے بھی, دوستوں سے بھی, آپ لوگوں سے بھی, چونکہ جو صحافی ہوتا ہے یہ ایک پلر ہے اکانومی کا, اور آپ لوگ ہمارا میسج جو میں ایک نالج یا لے کے کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں اس کو آپ نے ایک ایک کونے تک پہنچانا ہے, تو آپ بھی اس کا حصہ ہیں. اور آپ سے بھی ریکویسٹ یہ ہے کہ لوگوں کو تک پازیٹیوٹی پہنچائیں. الحمدللہ یہ ملک اللہ کے نام پہ بنا ہے, انشاءاللہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے, کوئی مایوس ہونے کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس پہ بہتریاں اور آسانیاں فرمائے گا, لیکن شرط ایک ہی ہے کہ ہر بندے کو اپنے حصے کا کام محنت اور دیانتداری سے کرنا چاہیے. اور میں الحمدللہ سیاست کو بھی, کاروبار کو بھی, دوستوں کو بھی اسی نیت سے دیکھتا ہوں, اور اسی لیے میرے مولا نے, اللہ تعالیٰ نے دوستوں میں میرے لیے ان کے دلوں میں محبت ڈالی ہے. اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ہمارے پاس لوگوں کے دل 2 انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں, تو ہم جب چاہتے ہیں تو دلوں کو آپ کی طرف پھیر دیتے ہیں. اس اللہ کا بڑا فضل ہے کہ جس نے میرے بہت سارے دوستوں کے دل میں میرے لیے محبت ڈالی ہوئی ہے, میرے لیے عزت ڈالی ہوئی ہے, اور میرے دل میں بھی ان کے لیے احترام اور نیک خواہشات ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ناصر ہو. آپ کا بہت بہت شکریہ, اور بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے, اور ماشاءاللہ آپ نے تقریباً تمام موضوع کا احاطہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ترقی اور کامیابی عطا فرمائے. جزاک اللہ. تھینک یو. پاکستان میں لاہور میں کیمیکل انڈسٹری کی پہچان راؤ خورشید علی صاحب لاہور چیمبر آف کامرس میں, FPCCI میں, لاہور کے کاروباری, صنعتی اور اقتصادی حلقوں میں بہت توانا اور بڑی ہی بے باک آواز, جنہوں نے ہمیشہ باوقار انداز میں کیمیکل انڈسٹری کی, بزنس کمیونٹی کی, انڈسٹریل سیکٹر کی ہر سطح پر, ہر فورم پر بڑی پابانگ دخل ترجمانی کی ہے. راؤ خورشید علی صاحب نے اپنے تجربات, مشاہدات, خیالات
ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیے. آپ بھی کیمیکل انڈسٹری کے متعلق، لاہور کے اقتصادی، صنعتی و کاروباری حلقوں کے متعلق تازہ ترین حالات، حقائق و واقعات کو بڑے ہی دانشمندانہ اور سنجیدہ انداز میں دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں تو راؤ خورشید علی صاحب کی آپ گفتگو ضرور سنیے اور یہ دیکھنا مت بھولیے. آج کے اس سلسلہ گفتگو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں. عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت. آپ سے ہوگی پھر ملاقات. اللہ نگہبان.